الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج رجب کی 20 تاریخ ہے اور آئندہ جمعہ جو ہے وہ 27 رجب ہوگی، اور اس سے پچھلی رات جو گزر چکی ہوگی وہ معراج کی رات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اگر تمام ایونٹس کو جوڑا جائے اور حساب لگایا جائے تو معراج کا سال جو ہے وہ نبوت کا 11واں سال ہے، یعنی 11 نبوی میں معراج ہوئی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پر آپ مقیم تھے، قیام پذیر تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا۔ پہلے 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انفرادی سطح پر جاری رہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، جن میں سر فہرست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے مکے کے شرفاء جو کھاتے پیتے لوگ تھے، صاحب حیثیت لوگ تھے، ان کے ساتھ انفرادی ملاقاتیں کر کے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا تعارف کروایا، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ تو عشرہ مبشرہ جو ٹاپ کے 10 صحابہ ہیں، ان میں سے 6 حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ 3 سال کے بعد، بلکہ 3 سال کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی عزیزہ و اقارب رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ یہ حکم بڑا اہم ہے کہ ہمارا جو عام ٹرینڈ ہے، ہمارے اندر جو ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ ہم جو دعوت ہے دین کی وہ دور دور جا کے دیتے ہیں، لیکن جو دنیاوی خیر ہوتا ہے وہ اپنوں میں بانٹتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب حکم دیا گیا ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، یعنی آخرت سے ڈراؤ، آنے والے وقت سے خبردار کرو۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنے پر بچھاؤ مومنوں میں سے ان کے لیے کہ جو تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ یعنی ہماری ترتیب کا بالکل الٹ ہے کہ
خبردار تو کرو، دعوت تو دو، تبلیغ تو کرو اپنوں کو، یعنی پہلے اپنوں کو، لیکن جب خیر بانٹنے کی وقت آئے تو پھر جو تمہارے مومنوں میں سے تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں، تمہارے پیروکار ہیں، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کے لیے پر بچھاؤ۔ جناح کہتے ہیں یہ ہمارے بازو، پرندوں کے پر اور چوپایوں کے اگلے پاؤں، یہ جناح ہے۔ تو چوپایوں میں یہ اگلے پاؤں ہوتے ہیں، ہمارے یہ بازو بن جاتے ہیں، اور پرندوں کے یہ پر بن جاتے ہیں۔ تو اردو میں بھی پر بچھانا ایک محاورہ ہے، اور عربی میں وخفض جناحک للمؤمنین، اپنے کندھوں کو جھکاؤ، اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو نیچا کرو، وہی محاورہ کہ اپنے پر بچھاؤ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لا کر تمہاری پیروی کریں۔ سیرت النبی میں ہم یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سینٹرل کور ہے وہ انہی صحابہ کو قرار دیا ہے، اور ہمارے خلفاء جو ہیں وہ چاروں خلفائے راشدین وہ انہی میں سے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر شامل ہوئے ہیں انصار، کہ جو فرمایا گیا سورہ توبہ میں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، یعنی مہاجرین میں سے بھی سبقت لینے والے اور انصار میں سے بھی سبقت لینے والے، یہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قوت۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کی پیروی کریں احسان کے ساتھ، وہ ہے اصل میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے یہ ٹاپ جو تھی مسلمانوں کی، یہ ایمان لائی، اور پھر 3 سال کے بعد، نبوت کے تیسرے سال بلکہ کہیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ فاصدع بما تؤمر، کہ جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے آپ اب اسے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں، اعلانیہ اس کا اعلان کر دیں، کھلے عام اس کا اعلان کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، یہ معروف نام ہے آپ کے لیے صفا مروہ، یعنی بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ یہ پہاڑی ہے جہاں سے وہ صحیح شروع کی جاتی ہے، اس پر آپ چڑھے، اور یہ مکے کا معروف انداز تھا کوئی اہم اعلان کرنے کا۔ جس شخص کو کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہوتا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا تاکہ وہ توجہ کا مرکز بن جائے، یعنی یہ جو ایک ایب نارمل چیز ہوتی ہے یہ توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ ایمبولینس جو ہے اس کے اوپر ریورس میں لکھا ہوتا ہے ایمبولینس، فائر انجن کے اوپر ریورس میں لکھا ہوتا ہے فائر، تاکہ ایک دم آدمی چونکے دیکھ کر کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی توجہ ہو کہ یہ فائر انجن ہے اور یہ ایمبولینس ہے۔ تو معمول کیا تھا کہ کپڑے پھاڑ دیتا تھا، بلند مقام پر چڑھ جاتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام جو شریفانہ تھے وہ تو کیے، لیکن کپڑے پھاڑنا اور کوئی فحاشی کا کام کرنا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، لہذا آپ نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑے، آپ کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے اعلان فرمایا وا صباحا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کوئی بڑی اہم بات ہے کہ جس کا اعلان محمد کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مکے کے سب سے ریسپانسبل آدمی ہیں، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے کبھی چیٹ نہیں کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخرت سے خبردار کیا، اس لیے کہ اللہ کے تو پہلے سے وہ جاننے ماننے والے تھے، اور آپ نے تعارف کرایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم ایک دن مر جاؤ گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اس موقع پر ابو لہب نے بکواس کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تبا لک یا محمد، میں نے جان بوجھ کر لفظ استعمال کیا ہے، گالی دی، یعنی یہ ہر معاشرے کی اپنی گالیاں ہوتی ہیں، دوسری زبان میں ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ترجمہ جو ہے وہ کوئی گالی معلوم نہیں ہوتا،
مثلا انگریزی میں نان سینس کہنا، سلی کہنا، یہ گالیاں ہیں انگریزی کی، لیکن اردو میں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ بیوقوف۔ تو بیوقوف تو پیار سے بھی کہہ دیا جاتا ہے، پاگل نہ ہوتا، لیکن انگریزی محاورے میں جب آپ نان سینس کہیں گے، بلڈی فول کہیں گے، تو وہ انگریز سمجھے گا کہ آپ نے اس کو بہت بڑی گالی دی ہے۔ تو وہاں تبا لک یا محمد کہا ابو لہب نے، لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ تم برباد ہو جاؤ۔ تبا یا تبو کے معنی ٹوٹنا، تبت یدا ابی لہب جس کا جواب ہے۔ اس کا اگر میں پنجابی محاورے میں ترجمہ کروں تو یہ ٹوٹ پینیا ہے، تبا لک یا محمد، اور ٹوٹ پینیا الہذا جماعتنا، کیا تم نے یہ بات کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، گالی کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گالی سے دے یہ تو ہو نہیں سکتا، اور پھر اوپر سے وہ تایا بھی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اسی گالی کا کہ میرا نبی محمد کیوں ٹوٹ پوے، ٹوٹ پین دوویں ہاتھ ابو لہب دے، تبت یدا ابی لہب و تب، اور خود بھی وہ ٹوٹے، یعنی ہلاک ہو وہ خود بھی، اور دونوں ہاتھ ٹوٹے اس کے، میرے نبی کے کیوں؟ اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان پر تشدد ہوا، یعنی ساری ڈیٹیلز تو شاید ہم میں سے ہر ایک کو معلوم نہیں ہے، لیکن کم سے کم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف نے جو تشدد کیا وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ آقا تھا، حضرت بلال اس کے غلام تھے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا ان کے ساتھ، اگر جان سے مار دیتا تو بھی اسے حق تھا۔ وہ جو بھی تشدد کرتا اس نے کیا کیا، مکے کی پتھریلی زمین، نوکیلی اور پتھریلی، اس پر انہیں اوندے منہ رسی باندھ کر گھسیٹا، تشدد کرتا تھا، پھر پوچھتا تھا کہ اب ہوش ٹھکانے آ گئے تمہارے؟ وہ کہتے تھے میرا رب ایک ہی ہے، تو نہیں ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تشدد ہوا، جو وہ بڑے تھے اپنے خاندانوں میں ان پر تو تشدد کرنا اس خاندانی نظام میں ممکن نہیں تھا، لیکن جو چھوٹے تھے ینگسٹرز ان پر ان کے بڑوں نے بھرپور تشدد کیا، جس کا جو بس چلا اس نے تشدد کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو گھر سے نکالا گیا کپڑے اتروا کر، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی والدہ نے بھوک ہڑتال کی، حضرت عثمان کو ان کے چچا نے صف میں لپیٹ کر دھونی دے دی، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اور آل یاسر پر جو ظلم ڈھایا ابو جہل نے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، مکے میں یا کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا کرشی کا حلیف۔ آل یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان، یہ باہر کے لوگ تھے اور یہ کسی کے امان میں تھے، اور وہ حلیف تھا ابو جہل کا، لہذا ابو جہل کو ان پر دسترس حاصل تھی، اختیار حاصل تھا، اور ان دونوں کو ابو جہل نے انتہائی بے دردی سے قتل کیا، تفصیل میں نہیں جا رہا میں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور خاندان بنو ہاشم میں سے ابو لہب تو آپ پر تشدد کرتا تھا، ساتھ ساتھ گھر تھے، یہ بنو ہاشم کے گھرانے کے گھر ہیں، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گھر تھا، اور وہیں پر ابو لہب کا بھی گھر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جو کچھ ہو سکا وہ کیا، آپ کے گھر میں کانٹے بچھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے نکاح ہوئی تھی، ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گھر بلا کر دونوں کو طلاق دلوا دی، یعنی ایک بیٹی کو بھی طلاق ہو جائے تو باپ کو دل میں تارے نظر آ جاتے ہیں، جب دو بیٹیوں کو ایک ہی وقت ایک ہی دن طلاق ہو جائے تو یہ بہت ہی تکلیف دینے والی چیز تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی۔ لیکن جسمانی تشدد کے صرف دو واقعات، وہ بھی انسٹنٹینیس واقعات ہیں، کہ خانہ کعبہ کے گرد مکے کے سرداروں کی دریاں بچھی ہوتی تھی،
جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں ڈیرے ہیں نا، یہ فلاں چودھری کا ڈیرا ہے، یہ فلاں چودھری کا ڈیرا ہے، یہ فلاں چودھری کا ڈیرا ہے، اور جتنا بڑا کوئی چودھری ہے، جتنا بڑا کوئی ذمہ دار یا جاگیردار ہے، اتنا ہی بڑا اس کا ڈیرا ہے، اور اتنے ہی زیادہ لوگ ہر وقت اس کے ڈیرے میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے ایک دیہاتی ماحول کا۔ تو ابو جہل کی بھی دری بچھی ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اپنے حواریوں سے جو اس کی بیٹھک پہ بیٹھے تھے کہ ہے کوئی جو اس کے گلے پھندا ڈالے چادر کا؟ تو ایک بدبخت عبداللہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے چادر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اس کو بل دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ گئی۔ پھر ایک موقع پر اس نے کہا کہ فلاں خاندان کے علاقے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے، وہاں پر ہے جو وہ اوجری آ کر اس کی منہ پہ ڈال دے۔ اور وہی عبداللہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے وہ کام کر دیا۔ یہ دو انسٹنٹینیس واقعات تھے، لیکن باقاعدہ کوئی تشدد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا ممکن نہیں تھا جب تک بنو ہاشم کی اجازت نہ ہوتی۔ بنو ہاشم کا سربراہ، بنو ہاشم کا بڑا سردار وہ ابو طالب تھا۔ ابو طالب نے ایک آئیڈیل ہیڈ آف دا فیملی کا کردار ادا کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ خبردار محمد کو ہاتھ لگایا تو۔ یہ بھی آپ اگر دیہاتی ماحول میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جہاں مختلف گھرانے جو ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں، اگر مختلف ذاتیں آباد ہیں، بعض گاؤں تو پاکستان میں بھی ایسے ہیں نا کہ جہاں ایک ہی خاندان آباد ہے، وہ یہ جاٹوں کا گاؤں ہے، یہ راجپوتوں کا گاؤں ہے، یہ رائیوں کا گاؤں ہے، لیکن اکثر گاؤں جو ہے اس میں کچھ گھرانے ان کے، کچھ ان کے، کچھ ان کے، کچھ ان کے۔ تو آپ جب جائیں گے آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں، تو کسی آدمی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کا خاندان پہلے بتائے گا کہ یہ جاٹوں کا ہے، رائیوں کا ہے، گجروں کا ہے، یہ راجپوتوں کا ہے، اور باقی تعارف بعد میں کرائے گا۔ تو کسی خاندان کا کوئی بچہ، کوئی لڑکا، کوئی نوجوان کوئی غلط حرکت کرے گا تو خاندان کے اندر تو بے شک اس کی ٹھکائی بھی کر لیں، لیکن خاندان سے باہر پورا خاندان اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ کہتے ہوئے کہ ساڈا منڈا خبردار انہوں نے ہاتھ لایا تھا۔ یہاں تک کہ اگر اسے پولیس پکڑ کر لے جائے تو پورا خاندان تھانے پہنچے گا، کچہری جائے گا، سپریم کورٹ تک جائیں گے اپنے بچے کے پیچھے کہ ساڈا منڈا ہے۔ تو ابو طالب نے ایک آئیڈیل ہیڈ آف دا فیملی کا کردار اختیار کرتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو پھٹکنے نہیں دیا۔ بڑی کوششیں قریش نے کی، یعنی اب اس خاندانی نظام میں کوئی ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ آ کر مشورے کرتے تھے کہ ایسا کر لیں، پھر ابو طالب کے پاس آتے تھے اس کو ہمارے حوالے کر دو، کہتے نہیں، پھر جاتے تھے اور پھر ایک تجویز لے کے آئے کہ یہ لڑکا ایکسچینج کر لو، محمد ہمارے حوالے کر دو، اور عتبہ بن ربیعہ کا ایک بیٹا بہت ہی جوان ہینڈسم تھا، یہ تم لے لو۔ ابو طالب نے کہا بھاگ جاؤ، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قتل کر دو، بھاگ جاؤ۔ پھر مشورے ہوتے ہوتے جو ہے پھر آخر تنگ آئے قریش کہ ابو طالب کسی طرح مانتا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی پھر اگر تم ہماری نہیں مانتے تو پھر ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو ابو طالب پھر بھی ڈٹے رہے، انہوں نے کہا جی کر دو بائیکاٹ۔ تو تاریخ کا بدترین مقاطعہ بائیکاٹ ہے کہ ایک خاندان کو ایک تنگ گھاٹی کے اندر، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا، محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر جانے نہیں دی گئیں۔ کوئی اللہ کے بندے، اس میں 2 نام آن ریکارڈ ہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناطے، اگرچہ وہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں وہ ساتھ گئیں شیب ابی طالب میں، اور ان کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے چھپ چھپا کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں جا کر دے آتے تھے. اور دوسرا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ حضرت ابو بکر بھی خاندان بنو ہاشم میں سے نہیں تھے نا، کوئی تھوڑی سی پلی تھی، لہذا حضرت ابو بکر کی بیٹی بکریوں کا دودھ دو کر بچوں کے لیے دودھ پہنچا آتی تھی. 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا. محرم سن 7 نبوی میں شروع ہوا اور محرم سن 10 نبوی میں جا کر یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور بنو ہاشم کو رہائی ملی. اب یہ 10واں سال جو ہے یہ بڑا اہم سال ہے کہ ایک مصیبت سے نجات ملی. اسی 10ویں سال میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اور اسی 10ویں سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہاں تک تو ہمارے عام سیرت نگار جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ غم کا سال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے دیکھنے پڑے. غم بانٹنے والی وفادار بیوی اللہ نے لے لی اور حفاظت کرنے والا چچا اس کو بھی بلا لیا. لیکن اگلا تذکرہ نہیں کرتے. یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی جہاں یہ خاندانی نظام جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، قبائل کا نظام انٹیکٹ ہے، قبائلی علاقوں میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، تو وہاں جب وہ بڑا فوت ہوتا ہے تو پھر ایک نیا خاندان کا سربراہ جو ہے بنایا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ دستار بندی ہوتی ہے. جب نئے نئے عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ اخبار میں تصویر آئی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کی دستار بندی ہوئی بطور خاندان کے سربراہ کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سربراہ فوت ہو جائے اور پھر نیا سربراہ نہ بنا ہو؟ لیکن پتہ نہیں کوئی پیش نظر تھی کوئی چیز یا بعد میں کتابوں میں سے نکال دی گئی. یعنی جو اوریجنل کتابیں ہیں سیرت کی ان میں اس کا تذکرہ نہیں، اور باقی جو ہیں بعد میں سیرت لکھنے والے اردو میں انگریزی میں وہ چونکہ انہی کو بنیاد بنا کر سیرت کی کتابیں لکھتے ہیں لہذا انہوں نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا. یہ تو غیر مسلم بوسنین یا رومانین آتھر تھا، اس کی کتاب جس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر ظہور احمد ارشد صاحب نے کیا عکس سیرت کے نام سے، وہ شائع ہوا. یہ سیارہ ڈائجسٹ کا سیرت نمبر تھا عکس سیرت. وہاں سے مجھے پتا چلا کہ ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب میں عرض کر چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر ہے، یہاں صرف کرشی رہ سکتا ہے، کرشی کا غلام رہ سکتا ہے یا کرشی کا حلیف جس کو وہ پناہ دے، جس کا وہ ضامن بنے. یہ فیصلہ جو ہی اعلان کیا ابو لہب نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ فوراً مکے سے باہر نکل آئے اور وہاں کسی جگہ آپ نے ذرا اولے ہو کر زید ابن حارثہ کو بھیجا 2-3 سرداروں کی طرف کہ مجھے تمہاری پناہ چاہیے. انہوں نے آپ کو پناہ نہیں دی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. طائف مکہ مکرمہ کا ٹوین سٹی ہے. مکے کے رؤسا کی جائیدادیں تھی طائف میں. وہاں 3 بھائی تھے اچھی ریپیوٹ والے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وڈیرا جو ہوتا ہے وہ کتنی اچھی ریپیوٹ کا مالک کیوں نہ ہو، وہ اندر سے وڈیرا ضرور ہوتا ہے. وہی ہوا کہ ان تینوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی. ایک نے کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ 2 ہی امکانات ہیں. ایک یہ کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو، اور اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو میں تمہاری انسلٹ کر بیٹھوں تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں، اور اگر تم جھوٹے ہو معاذ اللہ، اس کے میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، تو پھر یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک جھوٹے آدمی سے بات کروں. ایک نے کہا کہ واہ تم ہی رہ گئے تھے اللہ کے پاس نبی بنانے کو. وہ عتبہ بن ربیعہ نہیں تھا، اس کی جائیداد یہاں بھی ہے، بڑا سردار ہے. وہ فلاں نہیں تھا، وہ فلاں نہیں تھا، تم ہی رہ گئے تھے یتیم نبی بنانے کے لیے اللہ کے پاس، چلو. اور تیسرے نے کہا کچھ نہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دے کے باہر نکال دیا. تصور کیجیے ذرا کہ محبوب رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے، نبیوں کے سردار، انسانیت کا معراج، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اسی زمین پر. اس نے دھکے دے کے باہر نکال دیا اور شہر کے چھوکروں سے کہا کہ اس پر پتھراؤ کرو. اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پتھراؤ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون رس رس کر آپ کے جوتوں میں، نالان مبارک میں جا کر جم گیا. کمزوری کی وجہ سے، درد کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہوئی اور آپ ذرا چکرا کر بیٹھ گئے. دو لڑکے آئے، انہوں نے آپ کی بغل میں ہاتھ دیے اور اٹھا کر کہا کہ یہاں نہیں بیٹھو، چلو. تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آزاد کردہ غلام، آپ کو اٹھا کر لائے ہیں ایک باغ میں. یہ باغ عقبہ بن ربیعہ کا تھا. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بھی پیش کیے گئے ہیں. عتبہ نے کہا کہ اس کو دے کے آؤ. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات کی ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ مناجات جو ہے یہ شکایت کی شکل میں ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کے دل میں کوئی رحم بھی نہیں ہے، اور تو نے میرا معاملہ ان کے سپرد کر دیا ہے کہ جیسے چاہیں کر لیں. لیکن پھر عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ ایکسپریشن استعمال کیا ہے کہ یہ شکوہ میرا یا آپ کا شکوہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا. ساتھ ہی کہا کہ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، کہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو صرف تیرے چہرہ انور کو خوش کرنا چاہتا ہوں. وہ جو کہا کہ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پکار جو ہے وہ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی اوٹ نہیں ہے، اس کی پکار سیدھی جاتی ہے آسمان کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے بھی اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بندے، لہذا فوراً رسپانس آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ رسپانس ہے در حقیقت معراج. رجب کے مہینے میں، اور اکثر روایات کے مطابق رجب کی 27ویں شب، یعنی جو آنے والی جمعرات ہے اس کو یہ 27 رجب کی شب ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل اٹھا کر جگا کر لے گئے. احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ آپ کو سواری پیش کی براق جس کا نام ہے. اب براق جو ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ برق سے بنا ہے، یعنی برق رفتاری سے چلنے والی کوئی وہ سواری ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ روشنی اور بجلی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل فی گھنٹہ ہے. اور آئنسٹائن ٹو کے ایک میتھمیٹیشین تھا، اس نے ثابت کیا میتھمیٹکس کی ایکویشن سے کہ جب کوئی چیز ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرتی ہے تو اس کے لیے ڈسٹینس 0 ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے. اس نے تو صرف میتھمیٹیکلی ثابت کیا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقیقت بنا دیا. یعنی آئنسٹائن کا فارمولا نہ بھی ہو، اس کی ایکویشن نہ بھی ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم اس کا تجربہ روز کرتے ہیں نیند میں. ہم میں سے ہر شخص کو سچے خوابوں کا تجربہ ہے. ایک نہ ایک سچا خواب اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو ضرور دکھایا ہوتا ہے کہ ہم خواب میں ایک سین دیکھتے ہیں، ایک ایونٹ دیکھتے ہیں، اور
کچھ دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہو بہو وہی سین ہم دیکھتے ہیں ان آنکھوں کے ساتھ، اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم وہاں موجود ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھیں. آپ رات کو لیٹ بیٹھے کوئی کام کر رہے ہیں، طالب علم جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ آفس کا کام کر رہا ہے، وہ گھڑی کو دیکھتا ہے تو 1:05 ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ابھی اس کا کام باقی ہوتا ہے، اور پھر اس کو اونگ آ جاتی ہے، اور جب اون کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دوبارہ وہ گھڑی دیکھتا ہے 1:05 اور 20 سیکنڈ ہوئے ہوتے ہیں. دیکھو ان 20 سیکنڈ میں جو خواب وہ دیکھتا ہے اس میں وہ امریکہ بھی چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات آسمانوں کو بھی سیر کر کے آ جاتا ہے، کراچی چلا جاتا ہے، پشاور چلا جاتا ہے، برطانیہ کا چکر لگا کے آ جاتا ہے. تو یہ وہ ایک اور عالم ہے، وہ ایک اور دنیا ہے، وہ ایک اور ورلڈ ہے جس میں انسان چلا جاتا ہے. اس کا ٹائم فریم اس کے ٹائم فریم سے میچ نہیں کرتا. ہمارے لیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہرحال ایکسپیرینس تو ہمارا ہوتا ہے وہ بہت گہرا اور لمبا، لیکن ہمارا تجربہ کیا ہے کہ باقی سب کچھ جو ہے وہ کاروباری زندگی چل رہا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو ہے، اس کے بارے میں ذرا وہ طویل سفر تھا کہ پہلے آپ فلسطین گئے اور وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی نماز میں، اور پھر اگلا سفر آپ کا آسمان کی طرف تھا، اور اس میں 7 آسمانوں کی آپ نے سیر کی، اور پھر اس سے بھی آگے آپ تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، بالمشافہ ہوئی یا ویسے ہوئی، اس میں اختلاف ہے، اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک غیر معمولی تجربہ تھا جس میں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا. یہ جو معراج ہے، ایک تو اس کی ٹائمنگ کے بارے میں نے جو سارا سیرت کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ عام طور پر جو اہم ایونٹس ہوتے ہیں وہ یا آغاز میں ہوتے ہیں یا اختتام پر ہوتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی جب آپ پر باقاعدہ وحی کا آغاز ہو گیا، یہ واقعہ اس کے بالکل درمیان کا واقعہ ہے. یعنی عام طور پر آغاز میں کہ پہلی وحی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلایا جاتا اور وحی پیش کی جاتی، پنڈال سجا ہوا ہوتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوئے ہوتے، آپ کا نام پکارا جاتا، آپ سٹیج پہ تشریف لے جاتے، اور پھر تالیوں کی گونج میں آپ کو وحی پیش کی جاتی. اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنا خوب جانتا ہے. اس نے اب پسند کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلایا جائے. پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہوں گی اس کے اندر، لیکن ایک حکمت جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا تھا، آپ کی زبان مبارک پر شکوہ آیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے آپ کی پیٹھ ٹھوکنے کے لیے. بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، یہاں زمین میں کیا ہوتا ہے، ایک بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں صرف اس کو گلے لگا لے، یوں کر کے میرا چاند کہہ دے، اس کا منہ چوم لے، تو بچے کا سارا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. بلکہ کبھی غور سے دیکھیے گا کہ بچہ اگر رو رہا ہو تو اس کے آنسو یہاں پر رک جاتے ہیں. اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے تھے، آپ کا دل دکھا تھا، آپ کی زبان مبارک پر فریاد آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بلا تشبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھنے کے لیے، آپ کو تھپکی دینے کے لیے اور ری ایشور کرنے کے لیے بلایا تھا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں. اور 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو رجب کا تو اینڈ ہے، 2 ہی دن باقی رہ گئے، 28 اور 29، اور اس کے بعد پھر شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اور ذی الحج کے یعنی پہلے 2 ہفتوں کے اندر اندر حج مکمل ہو جاتا ہے، اس سے بھی 2 دن کم میں، یعنی 12 یا 13 ذی الحج کو حج مکمل ہوتا ہے. اور 8 تاریخ کو آپ منا میں جاتے ہیں. تو منا میں قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد سے ملاقات کی تھی.
اور انہیں اپنا تعارف کروایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. گفتگو ہوئی اور انہوں نے ذرا ایک دوسرے سے ایکسچینج کیا چپکے چپکے. یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں. تو آؤ پھر یہودیوں سے پہلے ہم ان پر ایمان لے آئیں. تو وہ 5 افراد یا 6 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور واپس جا کر انہوں نے پھر وہی جیسے حضرت ابوبکر نے وہ مین ٹو مین دعوت دی تھی، کچھ اور لوگوں کو دعوت دی. اگلے سال 12 افراد آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کے ساتھ ملاقات مینا میں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول ہم بہت دور ہیں آپ سے، روز روز ہمارے لیے مکہ آنا ممکن نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا عطا کر دیں جو جس کو ہم ساتھ لے جائیں اور وہ وہیں پر ہمیں قرآن مجید پڑھاتا رہے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منتخب کیا اور انہیں بھیجا، اور ان کی محنت سے اگلے سال 75 افراد آئے. اس لیے کہ قرآن مجید، اس کے بارے میں علامہ اقبال کا فارسی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، چو بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. کہ قرآن مجید جب کسی شخص کے اندر اترتا ہے تو وہ شخص تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. اور جہاں چو دیگر شد، جب ایک شخص بدلتا ہے جہاں دیگر شود، اس کے لیے پورا جہان بدل جاتا ہے، اس کا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے. وہ جو کہا تھا مولانا حالی نے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. پہلے یعنی پانی پینے پر لڑتے، پہلے میں پانی پینا. لیکن جنگ قادسیہ میں چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک مسلمان مجاہد زخمی ہوا، خون بہہ گیا، پیاس شدید لگی، پانی مانگا تو پانی پلانے والا مشک لے کر اس کے پاس پہنچا، منہ سے لگانے لگا تو ایک اور نے مانگ لیا پانی. اس نے کہا نہیں، پہلے اس کو پانی پلاؤ. اس کے پاس پہنچا تو کسی اور نے آواز دے دی، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں، پہلے اس کو پلاؤ. تیسرے کے پاس پہنچا تو چوتھے نے آواز دے دی، اس نے کہا کہ نہیں، پہلے وہ. بھاگا بھاگا ماشکی اس کے پاس پہنچا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی. بھاگتا وہ تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ سے مل چکا تھا. دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا. اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھا. یہ چینج کیسے آ گئی؟ چون بجان در رفت جہاں دیگر شبد، کہ قرآن مجید جب اندر داخل ہوتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے. اور جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شبد، اور جب ایک شخص بدلتا ہے تو اس کے لیے پورا جہان بدل جاتا ہے. تو یہ تبدیلی جو واقع ہوئی کہ پھر اگلے سال 75 افراد آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، ہجرت کی. آپ نے 2.5 ماہ کے بعد ہجرت فرمائی اور 8 سال کے اندر اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. تو اس کے لیے جو اصل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کرنا، وہ ہے معراج کا یہ واقعہ. قرآن مجید میں یعنی اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اس کا جو سفر کا پہلا حصہ ہے وہ تو 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اور باقی جو ہے وہ آگے جا کر 30ویں پارے میں آپ کو سورہ نجم میں ذکر ملے گا، اور پھر اگلی صورتوں میں اس کے اشارات ملیں گے. وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا گیا اور پھر یہ تجربات آپ کو کرائے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا دوسری مرتبہ. یعنی پہلے تو بالکل ابتدائے وحی میں جب آپ غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے تو آپ کو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا. اب پھر چل پڑے، پھر آواز آئی یا محمد، اب پھر رک گئے، دائیں بائیں آگے دیکھا، نیچے دیکھا پہاڑ سے، کوئی نہیں تھا. پھر چلے، پھر آواز آئی یا محمد. تو آپ نے اب نظر اٹھا کر دیکھا تو پورا ہورائزن، افق جو تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود سے بھرا ہوا تھا. ایک یہاں دیکھا، اور دوسری مرتبہ پھر سدرۃ المنتہا کے پاس یہ ایک بیری کا درخت ہے، وہاں دیکھا آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. تو اس سفر کو ڈیوائیڈ کر کے ایک حصہ یہاں بیان کر دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات
جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے ماحول کو، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو معراج کا یہ سفر جو ہے یہ سیرت النبی کا بہت اہم سفر ہے. یعنی اس کو آپ ایسے ہی نہ سمجھے کہ بس ایک واقعہ تھا جو پیش آ گیا. یقیناً اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھا، وہ چاہتا تو روز رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا سکتا تھا، وہ چاہتا تو صبح شام معراج کراتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ وہ 23 سال جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت کے، وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر آپ کے وصال تک، اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو جو منتخب کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلائے اور معراج نصیب ہو، اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مختلف تجربات میں سے گزارے، اور پھر یعنی ایک ایکسٹریم پر پہنچا کر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بند گلی میں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تھا. ابو لہب نے جو کچھ کیا، قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کے نہ علم سے باہر تھا نہ قدرت سے باہر. اللہ تعالیٰ کی ایک خاص طے شدہ تقدیر ہے جس سے انسان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ تقدیر جو ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے. پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی توکل پر کہ سورہ بقرہ میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیا جب کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے اچھی ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کیا جب کیا پتا کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، پسند کرو، حالانکہ وہی تمہارے لیے شر ہو، بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. تو یہ ہمارا روز کا تجربہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے، پچھلے سبق کے ساتھ جوڑ لیجئے گا، کہ وہ سبق یاد رکھنا ہے کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا. ایک سٹیپ اور جا کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے باہر نہیں ہو رہا. تیسرا سٹیپ اللہ ہی کر رہا ہے، اور چوتھا سٹیپ اللہ کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور یہ اللہ تیرا شکر ہے. تو انشاءاللہ وہ چیزیں جو ہمیں بڑی ناپسند ہوں گی، ہم سمجھے گئے کہ مارے گئے، لٹ گئے، انشاءاللہ وہی بیسٹ ثابت ہوں گی. جو ہی ہم پہنچ گئے اس بات تک کہ یہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. میں کوئی امتحان پاس نہیں کر سکا، اللہ نے ٹھیک کیا. میرا کاروبار سیٹ نہیں ہوا، اللہ نے ٹھیک کیا. مجھے حادثہ پیش آ گیا، اللہ نے ٹھیک کیا. تو ہماری زندگی کی اپروچ بالکل بدل جائے گی. اور پھر یہ واقعات تو زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن انسان ڈپریشن میں نہیں جائے گا. انسان کو کبھی کوئی ٹرینکولائزر نہیں کھانے پڑیں گے، کوئی نیند آور گولیاں نہیں کھانی پڑیں گی، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں ہوا میں نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے سپرویژن میں ہوں. اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس دنیا میں لے کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ ہی مجھے قدم بہ قدم چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے کامیابی سے ہمکنار کرے گا اور منظر مقصود تک لے کے جائے گا. میرا کام کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو پس پش نہ ڈالوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے اوپر جو ایمان ہے میرا، اس پر میں کوئی سودے بازی نہ کروں. میں ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہوں کہ بے شک مجھے مار دیا جائے، لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون نہیں کر سکتا. میں انہیں اللہ کا رسول مانتا رہوں اور اسی کلمے پر، اسی ایمان پر میری موت آئے. یہ ہے میرا اور آپ کا کام کہ ہم اپنی سوچ کو اس جگہ پر مرتکز رکھیں. باقی زندگی میں نقصانات بھی آتے ہیں اور اچھے فائدے کی چیزیں بھی آتی ہیں. اگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو کسی میں میرا حقیقی کوئی نقصان نہیں ہے. آج تھوڑا سا نقصان ہوگا تو اس سے بہتر ملے گا، جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی یہی واقعہ ابو طالب کے مرنے کا. اگر ابو طالب 10 سال اور زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتا. اب مکہ مکرمہ میں اور لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے،
لیکن بہرحال آپ پر کوئی دست درازی نہ ہو سکتی اور وہ چیز مینٹین ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان کیا کہ آپ مکے سے نکل کر مدینے آ جائیں. اور وہ کیسے کیا؟ ابو لہب کے دل میں ڈالی، وہ تو پہلے ہی دشمن تھا، اس کے دل میں ایک پلاننگ ڈالی کہ میں محمد کو خاندان سے نکال دوں اور ذرا میری شاباش مل جائے مجھے پورے قبیلے قریش سے کہ واہ اس نے کام کر دیا جو ہم چاہتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی کیا تھی؟ وہ پیش خیمہ تھی آپ کی کامیابی کا. اور میں نے پچھلی دفعہ حوالہ دیا تھا، اسی طرح صلح حدیبیہ، یعنی یہ دو واقعات جو ہیں سیرت النبی کے، ان کو ذرا تفصیل سے پڑھیں، اس کو دل میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ اپیرنٹلی بظاہر یہ دونوں جو ہے یہ بہت ہی پریشان کن معاملات تھے، لیکن یہ دونوں جو تھے یہ سیڑھیاں تھے، یہ زینے تھے کامیابی کے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مکہ مکرمہ سے نکالا ابو لہب کی حرکت کی وجہ سے، اور پھر آپ کو خواب دکھایا اور آپ کو گھر سے نکالا اور صلح حدیبیہ کرا دی، اور اسی دن اعلان کر دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی ہے. تو قرآن مجید ہو یا سیرت النبی ہو، یہ دونوں ہمارے لیے ہدایت کے سامان ہیں. قرآن مجید روشنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی روشنی ہے ایک ہمارے لیے. ہر واقعے سے، قرآن مجید کی ہر آیت سے ہمیں انشاءاللہ رہنمائی ملے گی اگر ہم انہیں اپنے لیے ہدایت کا سامان ان میں ڈھونڈیں. قرآن مجید کے ساتھ جڑیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے ساتھ جڑیں گے، اپنی ذمہ داری سمجھیں گے کہ ہمارا کام کیا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند رہنا، اس کے رسول کی سنت کا اتباع کرتے رہنا. تو انشاءاللہ ہمارے لیے ناکامی جو ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم ایمان پر بھی مستقیم رہیں اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.